بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے اس 31ویں قسط میں ہم دہلی کی فتح کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، 12ویں صدی عیسوی کے آخر میں کچھ عرصہ کے لیے اسلامی دنیا خلافت بغداد کے زیر تحت متحد ہو گئی۔ یہ سیاسی اتحاد، جو کہ اسلامی دنیا میں کم ہی نظر آتا ہے، فوجی فتوحات کا باعث بنا۔ مشرق وسطی میں فلسطین، لبنان اور شام سے صلیبیوں کو نکال باہر کیا گیا۔ سن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس کے 4 سال بعد سن 1191 میں غزنی کے محمد غوری نے دریائے سندھ کو عبور کیا۔ دہلی اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ اس تاریخی فتح کی 5 سال بعد سن 1196 میں المقدس یعقوب المنصور نے الاقوس کے جنگ میں صلیبیوں کو فیصل کن شکست دی۔ سارے کرۂ ارض پر 30 سالوں تک مسلمانوں کو کوئی للکارنے والا نہ تھا۔ جنگ حطیم، جو کہ 1186 میں ہوئی، اس کے 4 سال بعد بالکل اسی طرح اہم ایک اور تاریخی جنگ لڑی گئی۔ یہ لڑائی پنجاب کے میدانوں میں ترائن کے مقام پر غزنی کے محمد غوری اور دہلی کے پرتھوی راج چوہان کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ میں دہلی پر سلاطین کی حکومت کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد سیاسی شطرنج کی یہ پہلی چال تھی۔ وہ قوم جس کی تعداد آج اس بر صغیر میں 40 کروڑ سے زیادہ ہے، جو کہ دنیا میں کسی بھی ایک علاقے میں پائے جانے میں مسلمانوں کی تعداد سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ 1192 میں یہ طویل و عریض بر صغیر ہند ایک منقسم شدہ علاقہ تھا۔ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرنے والے راجپوت راجاؤں کی نفرت کا اکھڑا تھا۔ چوہان خاندان کا شہزادہ اور محبت کا متوالا پرتھوی راج دہلی اور اجمیر پر حکومت کر رہا تھا۔ کچھ اور آگے مشرق کی جانب کنوج کے علاقہ پر راجہ جے چند راج کر رہا تھا۔ اس کو پرتھوی راج سے نفرت تھی، اس لیے کہ اس کی بیٹی نے باپ کی مرضی کے خلاف پرتھوی سے شادی کر لی تھی۔ یہ بات راجپوت روایت اور عزت اور نفس کے خلاف تھی۔ جے چند نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ بنارس، اجین، بندیل کھنڈ، بنگال، مالوا اور گجرات پر حکومت کرنے والے شہزادے آپس میں دستے برگان تھے۔ وسط ہندوستان میں راشٹر کوٹ کی حکومت تھی۔ ادھر جنوبی ہندوستان میں چولا، پانڈیا اور چیرا کے خوشحال ریاستیں تھیں۔ وہ طوفان جن سے تاریخ ڈھلتی ہے سب سے پہلے مرد اور عورتوں کے دماغوں میں پلتے ہوئے انسانی دماغوں، دلوں اور روحوں میں ہی سب سے پہلے نفسیاتی خواہشات، جذبات، محبت اور نفرت، اقتدار پرستی اور ہوش پرستی، حرص اور ہوش کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ کرتی ہے۔ جب یہی معرکہ آرائی دنیا کی صفحات پر بکھرتی ہے تو حقیقتوں کی تخلیق ہوتی ہے۔ تاریخ کا وسیع تر پردہ کھلتا جاتا ہے اور انسانی عمل کے لیے اور زیادہ مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس طرح تاریخ کا وہ فیصلہ ساز لمحہ جس نے افغانیوں کے لیے دلی کی فتح کی راہ ہموار کی تھی، وہ لمحہ پرتھوی راج اور جے چند کی بیٹی کے درمیان محبت، جس کی انتہا جے چند اور پرتھوی کے درمیان محاذ رائی پر ہوئی۔ اسی محبت اور نفرت کی کہانی نے وہ فیصلہ کن رول ادا کیا جس نے ہند کی تاریخی ہیٹ موڑ کے رکھ دی۔ سندھ، منصورہ، ملتان پر سن 711 میں محمد بن قاسم کی فتح کے بعد 300 سالوں تک بغداد کے خلاف اور ہندوستانی راجاؤں کی سلطنتوں کی سرحدیں ساکن رہیں۔ محمود غزنوی کے حملوں نے، جو کہ 1026 کے دوران ہوئے، اس ساکن صورتحال کو مرتعش کر دیا اور ہندوستان کی دفاعی کمزوریوں کو اجاگر کر دیا۔ راجپوت افواج کے محب لیکن دھیمی رفتار والے ہاتھی وسط ایشیا کے برق رفتار اور گھیرا ڈال کر لپیٹ لینے والے گھڑ سواروں کے سامنے بیکار ثابت ہوئے۔ محمود کے بعد شمال مغرب کی جانب سے کوئی بھی بڑے حملے نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے راجپوتوں نے ایک بار پھر وسطی پنجاب کے علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔
یہ صورتحال اس وقت بدل گئی جب ہرات اور کابل کے درمیان پہاڑوں میں بسنے والے افغان ترکمان نسل کے بہادر غیور قبیلہ نے غزنویوں کو للکارا۔ سن 1173 میں غیاث الدین غوری نے غور میں ایک آزاد ریاست کی بنیاد ڈالی اور غزنی پر قبضہ کرنے کے بعد مشرقی صوبہ جات پر اپنے بھائی معز الدین محمد غوری کو اپنا نائب مقرر کیا۔ جفاکش، مضبوط، بہادر قوت ارادی اور قیادت کی صفات سے ابلتے ہوئے محمد غوری کی نظر ہندوستان کی جانب مرکوز تھی۔ ہندوستان اس قدر دولت مند تھا کہ کوئی بھی مہم پسند شہزادہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، لیکن سب سے پہلے اس کو افغان کے عمرہ اور افغانستان اور پنجاب کے مسلمان شہزادوں سے نمٹنا تھا۔ سن 1177 تک اس نے غوری سلطنت کے سرحدیں ملتان، روج، ڈیرہ اسماعیل خان اور سندھ کے کچھ حصوں تک وسیع کر لی۔ سن 1178 میں اس نے گجرات کے پٹن پر حملہ کیا، جہاں اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اپنی توجہ شمال کی جانب کرتے ہوئے اس نے 1179 میں پشاور اور 1188 میں سیالکوٹ اور لاہور پر قبضہ کیا۔ مشرق میں دہلی کی جانب سے اس کے کئی ابتدائی حملے ناکام رہے۔ کئی ایک مرتبہ وہ راجپوتوں کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوا اور فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی، لیکن سن 1190 میں بھٹنڈا کے قلعہ پر کامیابی کے ساتھ قبضے کی وجہ سے اسے ایک زرین موقع حاصل ہو گیا۔ اس کامیاب حملے کے بعد برِ صغیر کی قسمت بدلنے والی کئی ایک جھڑپیں ہوتی رہی۔ بھٹنڈا کا راجہ دہلی کے پرتھوی راج چوہان کا حلیف تھا۔ معاہدے کی روح سے پرتھوی کو دہلی سے نکل کر افغانوں کے مقابلے کے لیے آنا پڑا۔ محمد غوری کابل کی جانب واپسی کے سفر پر تھا۔ اس وقت اسے راجپوتوں کے حملہ کی اطلاع ملی۔ وہ بھٹنڈا کے دفاع کے لیے واپس لوٹا، اس کے باوجود کہ اس کی فوج کے کچھ گھڑ سوار دستے کابل کی طرف آگے بڑھ چکے تھے۔ سن 1119 میں ترین کے میدان میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ غوری نے انتہائی بہادری کے ساتھ جنگ کی، لیکن ہندوستانی ہاتھیوں کے حملہ نے افغانیوں کو دفاع کو توڑ دیا۔ غوری زخمی ہو گیا اور بڑی مشکلوں سے جان بچا کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا، اور شکست سے غوری مایوس نہیں ہوا۔ اس نے کابل میں اپنی بکھری طاقت کی پھر سے شیرازہ بندی کی اور دوسرے سال پھر حملہ آور ہوا۔ اس مرتبہ کئی راجپوت شہزادے پرتھوی راج کی مدد کے لیے تیار تھے، لیکن ادھر راجہ جے چند غوری کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ اسے اپنی بیٹی کی عزت کا بدلہ جو لینا تھا۔ پرتھوی راج سے 1192 میں دونوں فوجوں کی ٹکر دوسری مرتبہ ترین کے میدان میں ہوئی۔ ہندوستانی فوج نے ہاتھیوں کے ذریعے آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ اب کی بار افغانیوں نے پیچھے ہٹنے کا ناٹک کیا، پھر برق رفتاری سے واپس پلٹے۔ اپنے بازوؤں کو پھیلا کر لپیٹنے والے انداز جنگ سے پرتھوی راج کی افواج کے قلب کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ راجپوت فرار ہو گئے، پرتھوی راج قید ہو گیا اور قید خانے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ ترین کی اس فتح نے محمد غوری کو ہندوستان کی قسمت کا مالک بنا دیا۔ دہلی، اجمیر اور اطراف کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے مملوک فوجی افسر قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کیا اور غزنی لوٹ گیا۔ اسی دوران اس کے سپہ سالار دریائے گنگا کے میدانوں میں پھیل گئے اور انتہائی سرحد سے آگے بڑھے۔ 1199 میں بہار پر قبضہ کیا تو 1202 میں بنگال پر حملوں کی اس برق رفتاری اور ان کے فتوحات نے 500 برس پہلے اسپین میں موسیٰ اور طارق کی فتوحات کوچ کی یاد دلا دی۔ کنوج کے راجہ جے چند نے جب دیکھا کہ مسلمان اس کے اپنی سلطنت سے بھی آگے بڑھ کر کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں تو وہ کافی فکر مند ہوا۔ اس نے مسلمانوں کی مزاحمت کی، لیکن ایک مکمل جنگ کے بعد سن 1193 میں وہ شکست کر گیا۔ سن 1205 تک دریائے گنگا کا سارا میدانی علاقہ غوری حکومت کے متحد آ گیا تھا۔ سن 1202 میں غیاث الدین غوری کا انتقال ہو گیا تو محمد غوری تخت پر بیٹھا۔ سلطان کا زیادہ وقت شمال کی جانب سے ہونے والے ترکوں کے حملے کے سدے باب کرنے میں گزرا۔ سن 1205 میں اسے ایک ترک قبیلہ کرا قطائی کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ یہ افواہ پھیل گئی کہ محمد غوری میدان جنگ میں مارا گیا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب کے کھوکھروں نے مقامی راجہ کی قیادت میں بغاوت کر دی۔ یہ بغاوت اس قدر منظم تھی کہ پنجابی غزنی
اور دہلی سے کٹ گیا۔ ایک سنسی خیز حملہ میں شمال سے محمد غزنوی نے اور جنوب میں دہلی سے قطب الدین ایبک نے پنجاب پر چڑھائی کی اور اس بغاوت کو کچل ڈالا۔ اس کامیاب مہم کے بعد جب محمد غوری سن 1206 میں کابل واپس لوٹ رہا تھا تو راہ میں ایک فاطمی کرایہ کے قاتل نے اسے دھوکے سے قتل کر ڈالا۔ دہلی کی فتح کے بعد اسلامی دنیا کی طاقت کا محور مشرق کی جانب منتقل ہونا شروع ہو گیا اور سن 1219 تا 1261 کے دوران منگول حملوں اور اس کے نتیجے میں وسط ایشیا اور ایرانی حکومتوں کے تباہی کی وجہ سے اس عمل میں اور تیزی آ گئی۔ اس برصغیر میں یکے بعد دیگر کئی شاہی خاندانوں کی حکومت آتی رہی۔ آخرکار اس کا نتیجہ رفیع الشان مغل سلاطین سن 1526 تا 1707 کے سلسلے کو اقتدار پر لانے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ہندوستان کے مسلمان بھی عربوں، ایرانیوں، ترکوں اور افریقیوں کے ساتھ عالم اسلام کے عوام کے جلوں میں آ گئے۔ بسا اوقات ملیشیا اور انڈونیشیا کے عظیم الشان مسلم قوم بھی انہی کی شانہ بشانہ نظر آتی ہے۔ برصغیر میں اسلام کی جڑیں گہری ہونے لگی۔ اس نے ہندوستان میں ایک نئی مسلم تہذیب و تمدن کو جنم دیا جو مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں سے فائز یاب ہوتی رہی۔ لاہور، دہلی، آگرہ، لکھنؤ اور حیدرآباد میں ایسے اعلیٰ اسلامی علوم، فنون، تہذیب و تمدن، فنون زیبا پروان چڑھنے لگے جن کی چمک دمک کے سامنے سمرقند، دمشق اور خیروان بھی مان پڑ گئے۔ آگے چل کر 20ویں صدی میں اس نے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی سلطنت کو جنم دیا۔ تو دوستو اب اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں قسط نمبر 32 تاریخ اسلام کی لے کر۔ اللہ حافظ۔